تیسرا سوال یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ سے دعا مانگنا حضور کی وفات کے بعد کیا یہ جائز ہے؟ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء، صحابہ کرام، شہداء، اولیاء، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ ہم نے کہا ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہ السلام جو آپ کو اکٹھا کر دیے، ہمارے ہاں انبیاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء، شہداء، صالحین، ان کے توسل سے دعا مانگنا جائز ہے، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی۔ اس میں نبی اور غیر نبی کی کوئی تخصیص موجود نہیں۔ وہ اس دنیا میں ہوں، ان کے وسیلے سے تب بھی دعا مانگ سکتے ہیں، وہ یہ دنیا چھوڑ جائیں ان کے وسیلے سے تب بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ بات ذرا اچھی طرح سمجھنا۔ جہاں تک تعلق ہے نبی کا، نبی کا، نبوت الیکشن سے نہیں ملتی، نبوت سلیکشن سے ملتی ہے۔ الیکشن اسے کہتے ہیں جس کو زمین والے چنیں، سلیکشن اسے کہتے ہیں جس کو عرش کا مالک چنیں۔ تو نبوت سلیکشن سے ہے یا الیکشن سے؟ اللہ جس کو نبوت دیتے ہیں پھر نبوت سلب نہیں فرتے، نبوت دیتے ہیں تو اس کو ہمیشہ ہی دیتے ہیں۔ تو جب ہم کسی نبی کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جب نبی اس دنیا میں ہو وہ تب بھی نبی ہوتا ہے، اور جب نبی اس دنیا سے چلا جائے وہ تب بھی نبی ہوتا ہے۔ ہم جس انسان کا وسیلہ دے کر دعا مانگ رہے تھے اس وجہ سے نہیں کہ انسان ہے، اس وجہ سے کہ انسان ہے اور نبی ہے۔ وہ جیسے نبی اس دنیا میں ہے ویسے نبی اس دنیا میں ہے۔ پہلے انبیاء کی نبوتیں منسوخ نہیں ہوتی، ان کی شریعتیں منسوخ ہو جاتی ہیں۔ شریعت کا منسوخ ہونا اور ہے اور نبوت کا منسوخ ہونا اور ہے۔ وہ جیسے کل نبی تھے ویسے آج نبی ہیں۔ ہم نے ان کے توسل سے دعا نبی ہونے کی وجہ سے مانگی ہے۔ وفات کے بعد نبوت ختم ہو جائے تو آپ کا اعتراض ٹھیک ہے، نبوت باقی رہے تو میرا اعتراض باطل ہے۔ اس لیے اس دنیا میں بھی وسیلہ دے سکتے ہیں، نبی دنیا چھوڑ دے وسیلہ تب بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی بات سمجھیں، انبیاء کے علاوہ جو اولیاء اور شہداء ہیں ان کا توسل اس دنیا میں زندہ ہو تو لوگ کہتے ہیں جی وسیلہ دینے کی گنجائش موجود ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قحط سالی کے دور میں اللہ سے عرض کیا، یا اللہ ہم پہلے وسیلہ دیتے آپ کے نبی کا، اللہم انا کننا نتوسل الیک بالنبیک، حضور دنیا سے چلے گئے، اب ہم توسل دیتے ہیں حضور کے چچا حضرت عباس کا، تو وسیلہ دیا اور بارش آ گئی۔ یہ بخاری میں۔ تو لوگ کہتے ہیں دیکھو حضور دنیا سے چلے گئے، عباس اس دنیا میں تھے تو حضرت عباس کا وسیلہ دیا، جب عباس دنیا سے چلے گئے اب وفات کے بعد ان کا وسیلہ دینا ٹھیک نہیں ہے، زندہ ہو تو وسیلہ دینا ٹھیک ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے حضرت عمر نے حضور کے وسیلے کی بجائے عباس کا دیا، آپ محدثین کی عبارات پڑھ لیں، وہ فرماتے اس کی وجہ حضرت عمر یہ مسئلہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح نبی کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں امتی کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ اب بھی حضور کا وسیلہ دیتے تو لوگ سمجھتے کہ غیر نبی کا وسیلہ جائز ہی نہیں ہے، اس لیے صحابی کا وسیلہ دیا۔ مدد کے بارے میں اہل سنت کا نظریہ یہ ہے، حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کسی کو طاقت نہ دے دے۔ اللہ جب طاقت دے دے اور پھر بندہ کہے کہ یہ مدد نہیں کر سکتا تو پھر وہ بندہ جاہل کہلاتا ہے۔ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، مدد اصل میں اللہ ہی کرتا ہے، پر ہم جو کہتے ہیں نا کہ فلاں مدد کرتا ہے فلاں کرتا ہے، جیسے نبی کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں، علی کرتے ہیں، یہ ہم کہتے ہیں، بس اوقات لوگ نا الجھن پیدا کرتے ہیں، نہیں یہ شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا فرق یہ ہے کہ جب آپ کسی کو مددگار کہہ رہے ہیں کیا خدا سمجھ کے کہہ رہے ہیں؟ کہا جی نہیں، تو میں نے کہا پھر شرک کاہے کا؟ ہم مدد تو بہت، جب مکان بناتے ہیں تو تب بھی ہم دوستوں سے کہتے ہیں یاروں کو 5-7 لاکھ روپیہ دے، تھوڑی جا آسرا کرا، یہ آسرا کیسا ہے؟ مدد ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ بیٹے بیٹیوں کی شادی رکھ لیتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں یار کو 5-7 لاکھ روپیہ تھوڑے جا کو 4 مہینے کٹا، یہ کیا ہے بتائیے مجھے؟ مدد ہی ہے نا جی۔ تو یہاں لینا جائز ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی نا، یہاں لینا جائز ہے؟ کہتے ہیں بالکل جائز ہے۔ تو میں نے کہا اگر دنیاوی طریقہ کار کے مطابق جائز ہے تو دینی طریقہ تو اس سے افضل ہوتا ہے۔
تو اس کو پھر کیوں ناجائز کہتے ہیں؟ الجھن یہ پیدا کی جاتی ہے، نہیں جی وہ بندے، وہ افراد، وہ ہستیاں، وہ بزرگ جو قبروں میں تشریف لے گئے ان سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ یہ آپ کا شوق بھی شیخ محقق نے پورا کر دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، سوال اٹھایا کہ اللہ کا ولی جب تک زندہ ہوتا ہے تب تک مدد کرتا ہے یا پھر قبر میں چل کے بھی وہ کر سکتا ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ذرا حوصلے والا بندہ سنیں۔ آپ فرماتے ہیں ولی جب تک زندہ رہتا ہے وہ تب بھی مدد کرتا ہے، جب قبر میں چلا جائے اللہ کی عطا سے تب بھی کرتا ہے، لیکن دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں جا کے زیادہ کرتا ہے۔ مجھے پتا تھا کئی بندے چپ ہو جائیں گے، یہ کی مطلب ہویا بھائی؟ دنیا میں رہ کے وہ مدد تھوڑی کرتا ہے، قبر میں چل کے مدد۔ بھائی اس کا فلسفہ کیا ہے ہمیں بھی سمجھاؤ۔ اب جو کہتے ہیں شیخ محقق ہمارا ہے تو میں کہتا ترکڑا ہو کے سن۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے ہمارا یہ جسم یہ مثل پنجرا کے ہے اور اس کے اندر ہماری روح قید ہے۔ فرماتے ہیں مثال سمجھو، جب تک شیر پنجرے میں ہوتا ہے وہ دھاڑتا ہے، اس کی دہشت ہوتی ہے، پر وہ اپنے جوہر نہیں دکھا سکتا۔ جب اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر پورے جنگل کے جتنے بھی کتے بلے ہوتے ہیں سارے ڈر جاتے ہیں کہ شیر میدان میں آ گیا ہے۔ اسی طرح بندہ مومن کی روح جب تک اس کے اس پنجرے میں ہوتی ہے وہ اتنے جوہر نہیں دکھا سکتا۔ جب یہ روح یہاں سے نکل جاتی ہے اب جو بھی بلاتا ہے یہ اللہ کا ولی پہلے پہنچ جایا کرتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ اللہ والوں کے بارے میں شیخ محقق نے یہ نظریہ کھول کے بیان کر دیا ہے۔ آپ جتنے اہل سنت کے احباب ہیں نا، آپ تکڑے ہو کے اپنے عقیدے پر عمل کیا کریں۔ یہ جو پرہیزی مسلمان ہوتے ہیں نا، کون سے مسلمان؟ پرہیزی مسلمان، ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات سے پرہیز کرنے والے۔ جہاں پرہیز کرنا ہے وہاں کرتے نہیں، اور جہاں نہیں کرنا وہاں پرہیز کر رہے ہیں۔ تو بات چلی تھی نصر مدد سے۔ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو طاقت دیتا ہے تو وہ مدد کر دیتے ہیں۔ اور میں اس سے بھی اگلی بات بتاؤں، بعض کہتے ہیں یہ جو اللہ والے ان سے مدد مانگنی نہیں چاہیے، اور میں نے کہا پتر گالے وے، اللہ والوں سے مدد نہ بھی مانگی جائے بسا اوقات وہ بن مانگے بھی کر دیتے ہیں۔ اب کہیں گے اس پر کیا دلیل ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضور کے ممبر پہ کھڑے ہو کے جمعہ پڑھا رہے ہیں اور حضرت ساریہ 1500 کلومیٹر دور جنگ لڑ رہے ہیں، تو انہوں نے پکارے کسی کو نہیں کہ ہماری مدد کو پہنچو۔ حضرت فاروق اعظم خود ہی بول پڑے، یا ساریہ تو الجبل الجبل، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ انہوں نے مدد مانگی نہیں، اللہ والا تو پھر بھی مدد کر لیتا ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ تو سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ نظریہ قرآن و حدیث میں ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو پھر یہی سوال ہو جاتا ہے وہ تو تب زندہ تھے تب مدد کر لی۔ میں کہا زندیاں دی مدد تب من تینوں قبر والی بھی منوا مانگا، زندہ دی تو مان لے اگے پھر ٹور نہیں جی، جو مر جائے وہ تو فائدہ دیتا ہی نہیں۔ میں نے کہا کمال ہے، فائدہ بھی نہیں دیتا، نہلاتے بھی ہو، کفن بھی جناب 5000 کا پہناتے ہو، خوشبو بھی لگاتے ہو، پھول بھی ڈالتے ہو، موڑیاں تے بھی چیندے ہو، خیر تے ہے ہی بھائی، فائدہ ہی نہیں دیتا تو آگ لگا۔ لیکن میں یہاں ایک حدیث سنا دیتا ہوں نا، پتہ چلے فائدہ ہے کہ نہیں ہے۔ فرمایا جو بندہ کسی بندہ مومن کا جنازہ پڑھے اللہ 1 قرات ثواب دیتا ہے، اور جو اسے دفن کر کے پھر واپس جائے 2 قرات کا ثواب۔ فرمایا قرات کیا ہے؟ فرمایا احد پہاڑ کے برابر۔ اب بندہ فوت ہو گیا، ہم نے صرف جنازہ پڑھا یا دفن کیا، اتنا ثواب مل گیا۔ اگر مردہ فائدہ دیتا ہی نہیں تو پھر جنازہ پڑھنے پر ثواب کیوں؟ چلو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، تھوڑا سا بات اور کھول لیتے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم میت کی چارپائی اٹھاتے ہو تو فرمایا پتہ کیسے اٹھانی ہوتی ہے؟ کوشش کریں 4 آگے والا پھر پیچھے والا۔ اور یہاں حدیث پاک سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جو بندہ اس طرح، یہ صاحب بہار شریعت، آپ نے بہار شریعت جنازے والے چیپٹر میں بھی اس بات کو لکھا ہے، فرماتے ہیں جو کسی مومن کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے 40 قدم چلے، یہ جیسے میں نے بتایا، اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ وہ معاف کرتا ہے جن کی وجہ سے اس پر جہنم واجب تھا، اس نے جہنم میں جانا تھا، صرف مردہ اٹھایا، اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ میں نے کہا مردہ تو فائدہ دیتا ہی نہیں، تو گناہ کیسے معاف ہو گئے؟ اب یہ بات سوچنے والی ہے نا، اس کو ذرا سمجھیے۔ اچھا ایک اور حدیث بھی لگے ہاتھوں سن لیجئے، تاکہ جو آپ کا مسلک و عقیدہ اور نظریہ ہے وہ کھول کے سامنے آ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کو غسل دے، مسلمان فوت ہو جائے، زندہ کے بارے میں نہیں، مردے کے بارے میں، غسل دے اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا ہو۔ مولانا جب مردہ فائدہ دیتا ہی نہیں تو یہ نہلانے پر اتنا ثواب؟ اپنی عقل کا علاج کروائیں وہ لوگ جو کہتے ہیں مردہ فائدہ نہیں دیتا، بندے دا پتر بن، وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، بندے دا پتر بن، تینوں اصل یہ نہیں پتا بھی حقائق کیا ہیں۔ اصل بات یہ ہے اس نے صرف اپنی جگہ کو بدلا ہے، پہلے وہ زمین کے اوپر تھا، اب زمین کے اندر چلا گیا ہے، اس کے جسم نے جگہ بدلی ہے، رہ گئی روح، تو روح کو اللہ اجازت دیتا ہے، حدیث شریف میں ہے ہر جمعرات کو، عید والے دن چھوٹی ہو یا بڑی ہو، شب قدر، شب براءت، 10 محرم کے دن، یہ ایام علماء نے لکھے اور میں ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، روحیں اپنے گھر آتی ہیں، دروازوں کی چوکھٹ پکڑ کے کھڑی ہو کے کہتی ہیں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہو کو ہمیں بھی تحفہ دے دو تاکہ قبر میں سکون حاصل کریں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، عرض خدمت یہ ہے مرنے کے بعد بھی اللہ جب طاقت دیتا ہے تو یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ بتائیے نبی پاک علیہ السلام ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں؟ جس کا ایمان ہے وہ بولے نا جی۔ بھائی قبر میں 3 سوال ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار نبی پاک کیسے آئیں گے، تو میں نے کہا یہ سوال تو صحابہ کو کرنا چاہیے تھا۔ حضور آپ فرما رہے ہیں کہ ایک سوال ہو گیا من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں بتاؤ، اس نہیں اس، یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حضور کھڑے ہیں۔ بعض کہتے ہیں مدینہ شریف میں ہوں گے تو وہاں سے تصویر دکھائی جائے گی، میں کیا تصویر اگر دکھائی جائے گی تو رجل نہیں تصویر کو کہتے، اور دوسری بات ہے ھذا کا اشارہ یہ ہوتا ہے جیسے دس اور دیٹ میں فرق ہے، دیٹ وہ دس یہ، عربی میں ھذا یہ ذالی کا وہ، میں نے کہا ھذا ہے ذالی کا نہیں ہے، تو حضور قریب ہیں۔ اور رجل کسے کہتے ہیں؟ جو زندہ بھی ہو، سلامت بھی ہو، سامنے بھی ہو، حضور تو یہاں ہیں، ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ تو مجھے ایمان سے بتاؤ جو ہر قبر میں آ سکتے ہیں، قبر میں زمین کے نیچے آ سکتے ہیں، جو زمین کے اوپر جی آپ نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مقدس سے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے مانگا جائے تو نبی دیتے ہیں، کیا اسی طرح قرآن سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے ولی بھی دیتے ہیں؟ جی ثابت، لے آؤ قرآن شریف دیو، قرآن پاک ہے تے دیو، میں کتنے ہے قرآن شریف ہے کوئی لے آؤ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں، غلامی رسول میں خدا کرے تیری مدد، خدا کرے تیری مدد۔ چلو مسجد والے زیر تعمیر شاید وہ الماریاں نہیں بڑی ہیں، آ رہے زبانی پڑھ دیں۔ 17واں سپارہ اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، جنہ لوکاں نے اللہ دی راہ وچ ہجرت کی تھی،
मुहाजिर बन गए। मुहाजिर कौन हुंदा है? जिहड़ा अल्लाह दी राह विच हिजरत करे। एक दूसरा नबी पाक ने फरमाया अल मुहाजिरो मन हाजरा मा नहल्लाहु अन्हु, वो भी मुहाजिर है जिहड़ा अल्लाह दियां रोकियां चीज़ां तो रुक जाए। ये दोवें मुहाजिर ने। जिन्हें घर बार छड्डिया वो भी मुहाजिर, जिहड़ा रब दियां रोकियां चीज़ां तो रुक गया वो भी मुहाजिर, यानी औलिया अल्लाह। सुम्मा कुतिलू, फिर कत्ल कर दिते गए। ये मुहाजिरीन भावें घर बार छड्डण वाले भावें औलिया अल्लाह कत्ल करते गए। औ मातू, या मर गए। ला यरज़ुकन्नहुमुल्लाहु रिज़्क़न हसना, अल्लाह इन्हां नूं मरण तो बाद रिज़्क़े हसन देंदा है। अल्लाह इन्हां नूं मरण तो बाद की देंदा है? रिज़्क़े हसन। ये कुरान पाक दा 17वां सिपारा। हुण इन्हां नूं मरण तो बाद की मिलदा है? रिज़्क़े हसन। हुण 14वां सिपारा पढ़ लो। अल्लाह फरमांदा वमन रज़क़नाहु मिन्ना रिज़क़न हसनन, जिन्नू असी रिज़्क़े हसन दे देने आ, फहुवा युनफिकु मिन्हु सिर्रन व जहरा, ओ फिर कंजूसी नहीं करता, गो वंडदा सिर्रन व जहरा, लको के भी ऐलान करके भी। वो फिर गो वंडदा है, पता लगा वंडदे ने। जिस तरह सरकार गौस पाक फरमाते ने, मैं जागदा बैठा सा, मौला कायनात मौला अली आ गया। फरमाया पुत्रा तू तकरीर नहीं करता? अब्बा जी मैं अजमिया, ये अरबी ने बगदाद वाले तकरीर किवें करा? फरमाया इफ्ताह फा का मुंह खोले ना। जागदे सरकार गौस पाक फरमाते ने मुंह खोलिया ते हजरत अली पाक ने अपने मुंह चो डायरेक्ट गौस पाक दे मुंह च 6 बारी लब पाया। ये मखलूक के से दुआ करना कैसा है? देखें, अगर मखलूक से कुछ फरियाद की जाए तो उसको इस्तिलाह में इस्तिगासा कहते हैं। इस्तिगासा करना यानी किसी से मदद तलब करना, उसकी बारगाह में फरियाद करना, ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ही अफजल और औला है कि अल्लाह से ही तलब किया जाए। वही फ़ाइल हकीकी है, वही हकीकतन इमदाद करने वाला है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की आदत करीमा है कि वह जो कुछ नेमत अता फरमाता है किसी न किसी ज़ाहिरी दुनियावी सबब या वसीले से ही अता फरमाता है। तो दुआ तो अल्लाह से ही मांगी जाएगी, लेकिन अगर कोई किसी मखलूक की बारगाह में इस्तिगासा कर रहा है और नीयत और क़स्द इरादा ये है कि देने वाली ज़ात फ़कत अल्लाह ताला की है, ये कोई मेरी मुश्किल को दूर करने के लिए मुस्तकिल बिज़ात यानी अल्लाह ताला से की मोहताजी से बाहर नहीं है, अगर ये इरादा है कि देने देगा अल्लाह ताला, मोहताजी अल्लाह ही दूर करेगा, फिर अगर किसी मखलूक से फरियाद की जाए तो इसमें शिर्क का कोई तसव्वुर नहीं और ना ये गलत है। सहाबे किराम अलैहिम रिज़वान अच्छी तरह जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मुश्किलात को दूर करने वाला है, फिर भी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए हैं। कभी पानी की कमी का शिकवा किया है, कभी बारिश की, कभी कहत साली का, कभी बीमारी के सिलसिले में, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अपने दस्त मुबारक दराज फरमाए और अल्लाह ताला ने उन सहाबा किराम की मुश्किलात को हल फरमाया है। तो ये तरीक़ा तो सहाबा किराम से चलता चला आ रहा है कि इस्तिगासा बारगाह रिसालत में पेश किया है और उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की है और उनकी मुश्किलात हल हुई हैं। तो सही क़स्द व इरादे के साथ फिर तो मैं खुलासा कर देता हूँ कि देने वाली ज़ात फ़कत अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला से ही तलब इमदाद अफजल और औला है। हकीकी मुश्किल कुशा हमारे रब की ही ज़ात है, वो अगर ना चाहे पूरी दुनिया पूरी कायनात मिलकर एक तिनका यहाँ से यहाँ नहीं कर सकती है। लेकिन अगर कोई ये अकीदा रखता है कि अल्लाह तबारक व तआला देने वाला अल्लाह ही है, फ़ाइल हकीकी वही है, लेकिन चूंकि उसकी आदत करीमा है कि जो अता फरमाता है अक्सर उसके लिए दुनियावी असबाब और ज़राए ही कायम होते हैं, और ये जो बुजुर्ग हैं, ये कोई हस्ती हैं, ये भी एक ज़रिया और वसीला है। इस ज़रिया वसीला को इख्तियार करने में शरअन कोई हरज नहीं है, जैसे कि सहाबे किराम ने अपनी हयात तय्यबा में किया है। मैदान बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी में रेत लेकर काफिरों की जानिब फेंकी तो फरमाया ये लोग रुसवा हो जाएं।
یہ ریت ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ تو اللہ نے پھینکی ہے۔ کہا محبوبہ تو نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہے، اس لیے کہ ہاتھ تھیرے تھے، طاقت خدائی تھی۔ تو اس طرح اگر حضور کسی کی مدد کرتے ہیں، مشکل کشائی فرماتے ہیں، تو دراصل وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ یہ وسوسہ کہ اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، شیطان جو ہے نا بڑا چالاک اور مکار ہے۔ ڈاکٹر شفا دیتا ہے، ڈاکٹر صاحب ٹھیک کر دو، فلاں ڈاکٹر نے ایسی دوا دی میرا بچہ ٹھیک ہو گیا۔ بھئی کیسے ٹھیک ہوا تمہارا بچہ؟ وہ اس ڈاکٹر کے علاج سے۔ یہ بولنے دیتا ہے، جہاں اللہ والوں کی بات آتی ہے وہاں لگام کھینچتا ہے۔ بعض لوگ اس کے چکر میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآنی آیتیں موجود ہیں، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب ڈاکٹر کو یہ سوچ دے سکتا ہے، وہ دوائیں ایجاد کرتے ہیں، وہ دوا کرتے ہیں، پھر شفا ملتی ہے، تو شفا تو ایکچولی تو اللہ دیتا ہے، لیکن یہ کہ ڈاکٹر کو یہ صلاحیت بخشی گئی کہ وہ علاج کر لیتا ہے۔ اسی طرح مطلب ہے کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ڈاکٹر سے زیادہ پاورز ملے ہیں، اولیاء کرام کو زیادہ پاورز ملتے ہیں، مگر وہ اللہ پاک کی عطا سے۔ تو اس لیے وہ بالکل اس طرح کے وہم میں آنا نہیں چاہیے۔ کوئی وہم میں ڈالے تو اس سے بحث بھی نہیں کرنی چاہیے، اپنے بس ذہن بنا لیں کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ حق ہے، اور جو علماء اہل سنت فرماتے ہیں وہ درست ہے۔ بس اب کسی اور چکر میں آپ نے پڑھنا نہیں، ورنہ شیطان ایمان نکال لے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ پھر حدیثیں بھی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری جلد 2 پیج نمبر 577۔ تو اس حدیث میں یہ بھی ہے، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ جب ابو رافع یہودی کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو اس کے کوٹھے کے زینے سے آپ گر پڑے، یعنی اس کی عمارت سے گر پڑے، جس سے آپ کی مبارک پاؤں تھا ٹوٹ گیا۔ پھر وہ ساتھی جو تھے آپ کے، وہ اٹھا کر بارگاہ نبوت میں لائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک جو تھا ٹوٹا ہوا، اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، شفا دینے والا ہاتھ۔ اللہ کی رحمت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے روئے میں شفا ہے، تو مبارک ہاتھ پھیر دیا تو وہ ٹوٹا ہوا جو پاؤں مبارک تھا وہ فوراً جڑ گیا، اور ایسا سیٹ ہوا وہ پاؤں کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ پاؤں کچھ دیر کے پہلے زخمی تھا، ٹوٹا ہوا تھا، اس میں کوئی چوٹ بھی لگی تھی۔ ایسا ہو گیا کیونکہ اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی مطلب قوتیں، طاقتیں حاصل ہیں۔ ربی خواب میں آ کر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کے لیے اس کی شفا کا سامان کرتے ہیں۔ کئی واقعات بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ چلیے بھائی، اگلا سوال کسی بھائی نے کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما سکتے ہیں کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، تو ہم لوگ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام کے ذریعے ہماری مدد فرما؟ یہ تو وسیلہ اور وسیلہ شرک کیسے ہو گیا؟ نہیں، وسیلے کو کوئی شرک نہیں کہتا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ وسیلے کو جنہوں نے شرک کیا، سب سے پہلے میں نے اس کو رد کیا ہے۔ 6 وسیلے ہیں جن میں سے 5 تو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ایک کے بارے میں اختلاف ہے، اور اس کو بھی ہم نے کوئی شرک نہیں کہا، نہ میں نے تو ایون بدعت بھی نہیں کہا، اور وہ وسیلہ ہے نبی علیہ السلام کا وسیلہ۔ باقی نبی علیہ السلام کے علاوہ اور ہستیوں کے وسیلوں کے بارے میں سخت ہوں، اور مسئلہ 43 میں نے یعنی آج سے تقریباً 6 سال پہلے ریکارڈ کروا دیا، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، وہ پورا ایک مقدمہ ہے۔ میں اب 1.5 گھنٹہ دوبارہ تو نہیں بول سکتا، میں نے سارے دلائل قرآن و سنت سے دیے، کون کون سے وسیلے جائز ہیں اور کس وسیلے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، آپ مثال ہی غلط دے رہے ہیں۔ یہ اس مثال میں یہ ہے کہ روح قدس کے ذریعے حسان ابن ثابت کی مدد کرا، یہ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ جبرائیل کے ذریعے مدد کر، تو جبرائیل کے ذریعے اللہ کی مدد مانگی ہے، جبرائیل کی مدد نہیں مانگی۔ دوسری بات، اس کا یعنی جو ڈیکورم سیٹ ہے پہلے سے، ایک پریسیڈنٹ موجود ہے، وہ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے معجزات ہیں نا، اس کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کی مدد کی روح قدس کے ذریعے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی کو لیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں تفویض کرنے کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے ان ڈیوٹیوں کے اوپر مامور ہیں، لیکن مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اس دعا میں نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا اللہ جبرائیل کے صدقے نازل فرما، یہ کہا ہے یا اللہ تجھے جبرائیل کا واسطہ میرا یہ کام کر دے، تو سر وسیلہ آپ نے کہاں سے نکال لیا وہ والا وسیلہ؟ آپ بھی یہی دعا کریں کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما، بالکل ٹھیک ہے، وہ اللہ نے ان کو ڈیوٹیز کے لیے تفویض کیا ہوا ہے، لیکن جبرائیل کو آپ نے پکارا نہیں ہے، جبرائیل کا وسیلہ پیش نہیں کیا،
سر ہمیں اردو تو آتی ہے، آپ کو بھی آتی ہے، وہ بات کریں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے بندے سے آپ کا واسطہ پڑا ہے. خدا کے لیے سوال کرتے وقت اپنے الفاظ کو اگر خود ہی غور کریں نا، آپ کو جواب مل جائے گا. اس میں تو یہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ تجھے جبرائیل کا واسطہ. اب رہا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے جی میں اس پہ قیاس کر کے یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ نبی علیہ السلام اور مولا علی کے ذریعے میری مدد فرما، تو سر اس کے لیے آپ کو ثبوت پیش کرنا پڑے گا. اور ہم اس کو غلط اس لیے سمجھیں گے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے اندر آرمی چیف کون تھے؟ حضرت حمزہ ابن عبد المطلب. تو غزوہ خندق کے موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی اے اللہ حمزہ کے ذریعے میری مدد فرما. غزوہ خیبر کے موقع پہ کہا کہ اے اللہ حمزہ کے ذریعے میری مدد فرما، جیسا کہ تو نے بدر و احد میں مدد کی تھی. اس لیے کہ وہ دنیا سے جا چکے تھے، ان پہ موت آ چکی تھی، وہ آخرت کی زندگی میں چلے گئے تھے. جبرائیل علیہ السلام کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، اور وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹیز کو کریں گے. بلکہ وہ جو شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ شب قدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس صورت کے اندر آتا ہے نا اینڈ پہ جا کے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اور روح قدس اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ احکام جو تفویض ہوتے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. وہ تو آ رہے ہیں. وہاں پہ کسی صحابی کا، کسی نبی کا، کسی بزرگ کا، کسی جن کا ذکر موجود ہے؟ تو جن کی ڈیوٹیز آپ ان کے ساتھ بات کریں نا، ان کی ڈیوٹیاں پہلے ثابت کریں کہ وہ یہ کرتے ہیں تو پھر اگلی بات کریں. باقی استانت والا مسئلہ نمبر 3 میرا دیکھ لیں، میں نے اس میں سب کچھ ڈسکس کیا ہے کہ دعا صرف اللہ ہی سے. یہ واسطہ اور وسیلہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا ہے اس کے اندر. آپ بھی یہی دعا کریں، ورنہ میں نے پھکی اور علمی اینٹی وینم دے دیا ان کو کہ نبی علیہ السلام کو خیبر کے موقع پر مولا علی کو نہیں بلانا چاہیے تھا، اسی کو بلانا چاہیے تھا جس نے غزوہ بدر اور غزوہ احد جتوائی ہوئی تھی، حمزہ کو. وہ نہیں بلایا، اس لیے یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ حمزہ کی روح کے ذریعے مدد فرما. وہاں بھی قرآن پاک میں آپ کو سورۃ الانفال میں ملے گا، سورۃ آل عمران کے اندر، کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا. تو فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوئے نا. ہاں ابھی آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ فرشتوں کے ذریعے مسلمان جو آرمیز ہیں ان کی کافروں کے مقابلے پہ مدد فرما، تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ ونس وہ کام کریں گے جو آپ اپنی مرضی سے تو کام کو ہی نہیں سائن کر سکتے نا. اور وسیلہ تو پھر بھی ثابت نہیں ہوگا. وسیلہ تب ہوگا جب آپ کہیں، جب نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے اللہ تجھے روح قدس کا واسطہ، تجھے جبرائیل کا واسطہ، تجھے میکائیل کا واسطہ، تجھے اسرافیل کا واسطہ. یہ تو کوئی نہیں کہا. تو دیکھیں یعنی وہ بات میچ بھی کرنی چاہیے. اپنی طرف سے اپنا لقمہ تو قرآن و سنت کے منہ میں نہ ڈالیں نا. اس طریقے سے اگر آپ اینالوجی بنائیں گے تو پھر میں ابھی انجینئرنگ کریں تھوڑی سی. مجھے یہ بتائیں کہ اینالوجیز کو اگر مان لیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ہم نبی علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ کی ڈاکٹرائن میں تو جو آپ جس طریقے سے کورالریز بناتے ہیں، تو اگر نبی آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو آپ کہیں گے نہیں یار یہ کوئی ثابت نہیں ہے، الٹا منع کیا گیا ہے. ابو داؤد میں ترمذی میں حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی، کہ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو ان کا یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اور اس میں یہ بھی الفاظ ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا پھر مجھے کیوں کر رہے ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے عشق اور محبت کے معیارات یعنی قائم کر دیے ہیں. اپنی طرف سے کوئی بندہ عشق کا معیار قائم نہیں کرے گا، ادروائز اس کا پھر کیا جواب دیں گے یہ؟ تو دین کے معاملات کو ہم نے دلائل کی بنیاد کے اوپر دیکھنا ہوتا ہے. باقی میرا مسئلہ نمبر 43 ہے، اس میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا وسیلہ آپ پیش کر سکتے ہیں. قرآن پاک میں سورۃ الاعراف میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو. نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ سورۃ البقرہ میں ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. المدد یا نماز، المدد یا صبر نہیں ہے. اور وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے 3 لوگ غار میں پھنس گئے، سب نے ایک ایک عمل کا وسیلہ پیش کیا تو وہ پتھر ہٹ گیا. تو نیک مال کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں. پھر کسی نیک آدمی سے دعا کروا سکتے ہیں جو سامنے موجود ہو، جیسے صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے. اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010 کہ سیدنا عمر نے کہا اللہ جب تک تیرے نبی موجود تھے انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ہم تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے، ان سے دعا کروائی اور بارش ہوگی، تو سامنے موجود ہے، اس سے دعا کروائیں۔ پھر مقام وسیلہ کا ذکر بخاری مسلم میں آتا ہے، جو مقام وسیلہ کی دعا کرے گا اذان کا جواب دینے کے بعد، دروشی پڑھنے کے بعد، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ پھر نبی علیہ السلام کے تبرکات کا وسیلہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آپ کا پسینہ لے جاتے تھے، آپ کا لعاب دہن مبارک، وضو کا بچا ہوا پانی چہرے پہ ملتے تھے، وہ جو آج تو اویلیبل اس طرح نہیں ہے، بال مبارک ہی مل سکتے ہیں،